اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد آوان۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا روزنامہ مسلمان کے حوالے سے، اور کچھ اس میں تھوڑے سے توقف ہو گیا، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ریگولر یہ چلے۔ اور ہمارے جو چیف ایڈیٹر ہیں ٹیکا خان صاحب، ان کے پروگرامز بھی ہمارے پاس تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے ہیں ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ آج جو میں نے خبر سلیکٹ کی ہے روزنامہ مسلمان میں، اداریہ ہے شکایات تحفظات جمہوریت کا حصہ۔ اس کے مطابق جو ہے اداریہ میں روزنامہ مسلمان نے لکھا، نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ صدر مملکت کی چٹھی کا جواب چٹھی کے ذریعے ہی دیا جائے گا۔ صدر مملکت کسی ایک جماعت کے نہیں بلکہ پورے ملک کے صدر ہوتے ہیں، وہ تمام جماعتوں اور 25 کروڑ لوگوں کے صدر ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے وہ اپنے آئینی عہدے جو وفاق کی علامت ہے اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کے ترجمان نہ بنیں بلکہ سب کے ترجمان بنیں۔ مفروضوں پر بات نہ کی جائے۔ اگر کسی نے نواز شریف کو لانچ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بتایا جائے، وہ ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں سلوٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر پنجاب کی نگران حکومت نے خلاف قانون کوئی کام کیا ہے تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شمسی توانائی کے دفتر کے افتتاحی موقع پر ہونے والی جو تقریب ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے اور میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا۔ مرتضیٰ سولنگی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی کا تجارت، کاروبار اور عوام پر کیا اثرات ہے، سب اس سے آگاہ ہیں۔ جب مہنگی بجلی پیدا کی جاتی ہے تو پھر مہنگے بیچتے بھی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی ان کی جو ہمارے محترم جناب جو ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ جب پانی زیادہ آتا ہے، جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، اور جب پانی زیادہ آتا ہے تو تباہی زیادہ مچتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا یہ بھی جملہ ہے۔ سب سے آگاہ ہیں، جب مہنگی بجلی پیدا کی جاتی ہے تو پھر مہنگی بیچتے بھی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی توانائی کے ذرائع پر نظر ڈالیں تو تقریباً 60% تھرمل پیداوار ہے، اور اس کے لیے زیادہ درآمد کیا جاتا ہے۔ آئل وغیرہ ہائیڈرل پیداوار 1/4 ہے۔ متبادل ذرائع اور بھی کم ہیں۔ گزشتہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی پیدا کریں گے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ شمسی توانائی ہونا بھی چاہیے، اس لیے ہمارے ملک میں الحمدللہ سارا سال دھوپ رہتی ہے۔ بڑا اچھا موسمی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہمارا جو خطہ ہے جس میں ملک کے پاکستان جو ہے واقع ہے۔ ہونا چاہیے جو شمسی توانائی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گردشی قرضے کے معاملات سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مستقبل میں حکومت آئے گی اس کے لیے ضروری ہے وہ زیادہ سے زیادہ متبادل ذرائع پر توجہ دیں۔ درآمد شدہ ایندھن پر جو $30 ارب خرچ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک صورتحال اور بھی ہے۔ ہمارے ملک میں بے شک جو توانائی ہے، بجلی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ میں تبصرہ کر رہا ہوں، اس پہ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں کسی اخبار کا یا میرے کسی ادارے کا جو ہے وہ مذاق کرنا بالکل نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، چھوٹی سی میں مثال دوں گا۔ بہت سارے ہمارے جو ادارے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کرائے کے جو بلڈنگز ہیں ان میں ہیں۔ اگر ہمارے پالیسی ساز اس پہ توجہ دیں، ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ کمائی کا ذریعہ ہیں، اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ نادرا میں چلے جائیں، آپ پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ تر جو ہمارے جو عمارتیں ہیں وہ مہنگے کرائے پہ لی ہوئی ہیں، اور ہم وہاں پہ دفاتر قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا چیز جو ہمارے معیشت پہ
جو بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ ادارے مستقبل ہیں، کون سا جو سوئی سدرن گیس ہے، ناردرن گیس ہے، انہوں نے کون سا ختم ہو جانا، اللہ معاف کرے، پی ٹی سی ایل نے ختم ہو جانا ہے، پاسپورٹ آفس کے جو پاسپورٹ سے متعلق دفاتر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ چلے آ رہے ہیں، چلتے رہنا ہے. تو کیا ایسی منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کے لیے اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کا اہتمام کریں تاکہ یہ جو ہے قومی خزانے پہ جو ان کا رینٹ ہے، جو ان کے معاملات ہیں وہ کم ہو سکیں. ہم ایسا نہیں کرتے. وجہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا چیز راز، کون سا راز پنہا ہے اس میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ ادارے جب بھی کوئی بلڈنگ کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اباب کو نوازا جاتا ہے، مہنگے کرائے پہ بلڈنگ لی جاتی ہے، اس میں کمیشن بھی کھایا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس ساری چیزوں سے ہٹ کے چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ بجلی ہے، بجلی کے معاملات میں ایک انتہائی جو چیز ہے وہ یہ ہے، ایک تو سراسر ٹیرف چوری پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. ٹیرف چوری کا میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ٹیرف چوری کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہماری بجلی آدھے سے بھی کم ریٹ پہ چلی جائے گی. اربوں روپے کا ٹیرف چوری ہوتا ہے، اور ٹیرف چوری کی معاملات کو سمجھتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، کئی جگہوں پہ چھوٹے موٹے کارخانے بھی ہیں جو ڈومیسٹک جو میٹرز ہیں بجلی کے ان پہ چلائے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے کمرشل ہونا چاہیے. وہ اربوں روپے کا ماہانہ نقصان کرتے ہیں ٹیرف میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ریکوری کے لیے ٹیمیں نکلتی ہیں، ابھی بڑی فگرز آ رہے ہیں، جی وابڈا نے اتنی ریکوری کر لی، وابڈا نے یہ کر دیا، وابڈا نے اتنی ایف آئی آرز دے دی. تو اس سے پہلے وابڈا کہاں سے ہوا تھا؟ کیا یہاں پہ سارا کام ڈگڈگی سے چلتا ہے کہ جب تک آپ ڈگڈگی بجاتے رہیں گے بندر ناچتا رہے گا، وہ حساب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ادارے مستقل ہیں، ملازمین مستقل ہیں، تو اس کا جو اہداف ہیں اور جو معاملات ہیں ان کا حل بھی مستقل ہونا چاہیے. ابھی میں چھوٹی سی ایک آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ میرا گزشتہ دنوں ایک پاسپورٹ آفس میں جانا ہوا. ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں یہ واقعہ پاسپورٹ آفس جو ہے یہ بھی ایک کرائے کی بلڈنگ میں ہے. وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا جو ہے ماہانہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ فیس کی مد میں. پھر وہاں پہ بہت سارے معاملات میں نے دیکھے، باہر کھڑے ہوئے جو ایجنٹس ہیں وہ دیکھے، اور بڑے سارے لوگوں کا جو جائز ناجائز روزگار ہے وہاں پہ چل رہا تھا. لیکن ایک چیز جو وہاں پہ دیکھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ تقریباً سارے کا سارا عملہ وہیں بلڈنگ میں ہی رہتا ہے. سردیوں کا موسم ہے، ہمارے کون سے باپ دادا کا جو ہے وہ خرچہ آ رہا ہے؟ خرچہ تو گورنمنٹ کا ہے. ان کے کمروں میں بجلی کے ہیٹرز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں، کپڑے پریس کیے جاتے ہیں. کیا ان کو اس مد میں ان کا ہاؤس رینٹ کٹ رہا ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں. وہاں کے چوکیدار جو ہیں یہ ایک جگہ نہیں، یہ سارے دفاتر میں ایسے ہے. کسی بھی گورنمنٹ کے دفتر میں چلے جائیں، وہاں پہ رہنے والوں کی تعداد شاہانہ جو رکھ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. راتوں کو اے سی چلتے ہیں، گرمی ہوتی ہے اور اس سے بچتے ہیں. دن کو تو سرکاری طور پہ افسران نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہ جو برجوان ہوتے ہیں تو انہوں نے ایئر کنڈیشن چلانے ہی ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رات کو جو وہاں پہ رہنے والے اہلکار ہیں وہ اے سی چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلائے جاتے ہیں، یہ سچ ہے. اور جو رات کو رہنے والے سردیوں میں حضرات ہیں وہاں پہ وہ ہیٹر بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گیس تو ہمارے ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ایک معمول ہے کہ وہ 2 گھنٹوں کے لیے آتی ہے. جیسے بیمار کو دوائی دی جاتی ہے نا، اسی طرح ہمارے پاس گیس کا بھی ایک شیڈول ہے کہ 2 گھنٹے صبح ہے، 2 گھنٹے دوپہر ہے، 2 گھنٹے شام کو ہے. بھائی افاقہ ہو گیا اس غریب عوام کو، بس یہ چل رہا ہے. لیکن جب تک ہم ان معاملات کو کنٹرول نہیں کریں گے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، یہ توانائی کا بحران ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ زبانی کلامی جو فگرز اکٹھے کیے جاتے ہیں یہ سارے دفاتر میں بیٹھ کے اکٹھے کیے جاتے ہیں. ہر جگہ پہ جی حضوری کا نظام ہے. ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے. چوکیدار تو ہے، سیکورٹی تو ہے، ان کے ایک الگ معاملات ہیں، لیکن وہاں کے اہلکار جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ جو ظلم کریں وہ کسی کے نوٹس میں نہیں ہے. رشوت بھی کھاتے ہیں، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، اور ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بھی ضائع کرتے ہیں. شکایت، تحفظات اور جمہوریت یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا جو مرتضیٰ سلنگی صاحب جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور موجودہ حکومت جو نگران حکومت کیئر ٹیکر حکومت چل رہی ہے، یہ کچھ کام ایسے بھی کر رہی ہے جن میں نظر آتا ہے کہ کوئی عوام کا تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے.
لیکن بجائے اس کے کہ یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں ہم نے کرائے پہ لی ہوئی ہیں، ان کو ختم کر کے ان کو گورنمنٹ جو ہے پرچیز کرے اور اس میں دفاتر قائم کرے، تاکہ بہت زیادہ بجٹ کا حصہ جو ضائع ہوتا ہے وہ بچایا جا سکتے، وہ عوام کے فلاحی منصوبوں پہ لگایا جائے۔ میری یہ رائے ہے، اور میں اپنے اس مسلمان ٹی وی کے توسط سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔